अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे और मैं आपका वेलकम करता हूँ हमारी इस कुरान पॉडकास्ट में। आज का ये हमारा जो एपिसोड होने वाला है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर जो है बात होगी और ख़ास तौर से सूरह बकरा की उस आयत पे हम बात कर रहे हैं जिसको क्रिटिक्स बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करती है कि ये कैसे हो सकता है या वो कैसे हो सकता है, इन बातों को लेकर। मैं पहले वेलकम कर देता हूँ हमारे को-होस्ट उस्ताद हारून सिद्दीकी साहब का, जो आज की इस पॉडकास्ट में हमें सही मायने में इस आयत का क्या मतलब है, क्या मफ़हूम है, वो समझाएँगे और हमारी रहनुमाई करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह हारून भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर फॉर इंट्रोडक्शन इमाद भाई। इंशाल्लाह आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा सूरह बकरा का जो सेशन था, जिसको हमने कुछ अरसे के लिए थोड़ा सा पॉज कर दिया था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इसको हम दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं और आई थिंक हमारी आयत नंबर 105 या 106 है जहाँ से हमने इसको स्टार्ट करना है। और पहले 2-3 हिस्से में हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं जिसका हम एक इंशाल्लाह रिकैप भी डालेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों, भाइयों बहनों बुजुर्गों, तो ये हमारी जो सूरह बकरा की आयत नंबर 105 और 106 और 107 है। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन बातों के बारे में हमें बता रहे हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत समझने वाली हैं। हमारे साथ रहिए इंशाल्लाह जी। जी, ठीक। और वो आयत नंबर 106 की मैं तिलावत करता हूँ, उसका जो है तर्जुमा वर्ड टू वर्ड करूँगा मैं। फिर कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे रखूँगा ताकि आप जो है उसको थोड़ा-सा इलैबोरेट कर सकें कि अल्लाह इसमें बताना क्या चाह रहे हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा ननसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नअति बिखैरिन मिनहा औ मिस्लिहा अलम तअलम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह कहते हैं मा ननसख, मैं नस्ख नहीं करता, मिन आयतिन किसी भी आयत को, औ नुनसिहा या मैं नहीं भुला देता उसे, नअति बिखैरिन मिनहा ये कि मैं ले आता हूँ बिखैरिन मिनहा उससे ज़्यादा बेहतर चीज़, औ मिस्लिहा या उस जैसी चीज़। अलम तालम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। और मैं इसमें दो इंटरेस्टिंग वर्ड्स है, दो कीवर्ड्स है जिस पर मैं आपका तबसरा चाहूँगा। एक लफ्ज़ है नस्ख वाला और दूसरा लफ्ज़ है नसिया वाला। अल्लाह ने दो अल्फाज इस्तेमाल किए कि मैं मनसूख नहीं करता, मैं भुला नहीं देता। तो हारून भाई, इसके अंदर काफ़ी लोग जो है और ख़ास तौर से जो तबका हमारी अब्राहमिक रिलीजन को जो बिलीव करता है, उसमें से जो तबका है वो बताता है कि भाई क्या अल्लाह ताला की ये शान है कि वो अपने ही कमांड्स को चेंज करे। जब अल्लाह तबारक व तआला ही सारी किताबों का नाज़िल करने वाला है, तौरात, ज़बूर, इंजील और पुराने सहीफ़े सारा कुछ, तो उसको क्या ज़रूरत पड़ी कि वो अलग-अलग किताबें जो है हर कौम को दे। एक ही किताब सारों के लिए क्यों नहीं? और फिर जब एक ही किताब है, तो फिर उसके अंदर तब्दीलियाँ क्यों अपने अहकामात में? तो ये थोड़ा-सा जो है आप हम सारों को समझाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी। या अल्लाह मेरे बयान को और मेरी ज़बान को, मेरे इल्म को हर तरह से खोल दे कि लोग, मेरे दोस्त, मेरे भाई, बुजुर्ग, बहनें सब मेरी बात को समझ सकें इंशाअल्लाह। अ, इस बात को समझने के लिए जो भी आपने मनसूख वाली बात की है, ननसख, ठीक है इमाद भाई, हमें थोड़ा सा ऊपर देखना पड़ेगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किस तरह से हमें बता रहे हैं, किन लोगों के बारे में, जो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके मैसेज को चैलेंज कर रहे हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यही बात सूरह बकरा की आयत जो है 101 101 उसमें कैसे की कि वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाह, कि अल्लाह के पास से अगर कोई तुम्हारे पास रसूल आता है और वो क्या करता है, मुसद्दिक़न लिमा माअहुम, ठीक है, उनके पास जो है, ठीक है, उसको उसको कंफर्म करता है, उसकी तस्दीक करता है। यानी कि वो लोग कौन, उनके पास कौन, यानी कि यहूदियों और ईसाइयों के पास जो अल्लाह की किताब पहले से मौजूद थी। जब वो कोई रसूल आता है और उसकी किताब की तस्दीक करता है और कहता है कि हाँ, ये जो तुम्हारे पास मौजूद है, ये एक ऑथेंटिक चीज़ है और इसके मुताबिक तुमने अपने आप को चलाना है। तो वो क्या करते हैं? तो वो क्या कहते हैं कि हम तो इस किताब को जानते ही नहीं, हम तो इसको ऐसे समझते ही नहीं, तुम जो कुछ हमें बताने की कोशिश कर रहे हो वो बात बिल्कुल अलग है। और अल्लाह की जो किताब है उसकी जो बातें हैं उसको पसे पुश डाल देते हैं, ठीक है ना? और वो क्या कहते हैं, कअन्नहुम ला यअलमून, कि गोया हमें वो वी डोंट इवन नो अबाउट इट, लाइक वी डोंट नो व्हाट यू टॉकिंग अबाउट, हमें तो पता ही नहीं तुम क्या बात कर रहे हो। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस बात का जिक्र किया, ये बात हमें बताई, ठीक है। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला कंटिन्यूअसली ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग क्या करेंगे
کہ تم سے اپنی بات منوانے کی کوشش کریں گے، تمہیں اپنی بات دینے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس کو کیسے کریں گے کہ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، ٹھیک ہے؟ کیا یہ لوگ جو ہے، کیا یہ لوگ یعنی کہ عیسائی، یہودی، یا وہ لوگ جن کے پاس اللہ کی کتاب یا اہل کتاب ہیں، کتاب پہلے سے موجود ہے، وہ اور مشرکین، ٹھیک ہے، یہ بالکل اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ آپ کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھلائی، کوئی اچھی بات آئے، اور اس اچھی بات کو یہ جو ہے بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے دیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ تو یہ آپ کے ساتھ آرگومنٹ کریں گے، یہ آپ کے ساتھ کوشچن آنسر کریں گے، یہ آپ کی بتائی ہوئی باتوں کو اور اپنی کتاب کی باتوں کو پیچھے ڈال دیں گے، یعنی کہ ان کو اگنور کریں گے۔ اسی بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے بیان کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ چل رہا ہے، اس میں جو وہاں کے لوگ ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قسم کے سوالات کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہمارے پاس تو یہ چیز تھی، تمہارے پاس نہیں ہے، یہ کیا، یہ کیسے؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عمل کو، اس چیز کو اور اس حکم کو کینسل کر دیا؟ یہ کیسا اللہ ہے تمہارا کہ جو ایک بات ایک دفعہ کہتا ہے، پھر دوسری دفعہ دوسری بات کہتا ہے، تیسری دفعہ تیسری بات کہتا ہے؟ اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کا جواب دے رہے ہیں کہ ہم جس چیز کو چاہیں منسوخ کر دیں، ما ننسخ، ہم جو بھی چاہیں کر دیں، منسوخ کر دیں۔ منسوخ کا مطلب ہوتا ہے اس کو، کسی چیز کو ریسکیجول کر دینا، یعنی کہ اس کو ایک چیز کو دوسری چیز سے تبدیل کر دینا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یا ہم اس کو کیا کر دیں کہ ننسیہا، یا ہم اس کو بھلا دیں۔ یہ ہمارے پاس اس چیز کا اختیار ہے، کیا ہے کہ علی کل شیء قدیر، ہمارے پاس ہر چیز، اس چیز کا کلی اختیار ہے کہ ہم جس چیز کو بھی چاہیں وہ ریسکیجول کر دیں، ختم کر دیں، اس کو تبدیل کر دیں، کسی دوسری چیز کو اس کی جگہ پہ لے آئیں۔ تم اس بات کو اپنے اوپر اتنا حاوی مت کرو۔ اب اس سوال کا جواب کیا ہے کہ یہ چیزیں ایسی کیوں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کہا، یا اس طرح کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یا تو ہمیں دی ہیں اور ان کو نہیں دی ہیں، یا ان کے پاس تھی اور ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منسوخ کیا اور ہمارے پاس ہیں یا ہمارے پاس نہیں ہے۔ جی مت بھائی۔ جی ہاں بھائی، ہر بھائی میں آپ سے ایک اور سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ کیا آپ ہمارے ساتھ کچھ ایسی آیتیں یا کچھ ایسے سچویشنز شیئر کر سکتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک کمانڈ دیا ہو اور پھر اس کو جو ہے چینج کیا ہو؟ کیا قرآن میں ایسی باتیں ہم کو ملتی ہے؟ ایک تو پہلے میں اس بات کو تھوڑا سا اور اچھے طریقے سے بیان کر دوں، وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو اگلی آیت ہے نا اماد بھائی، ذرا اس کو بھی آپ شامل کر لیجئے، 107۔ 107 اوکے، میں ہاں، اس کو علم پڑھتا تعلم ان اللہ، یہ والی جو آیت ہے نا، اس ہوں کو بھی ذرا شامل کر لیجئے اس کے ساتھ۔ میں اس کو آیت کو پڑھتا ہوں اس کے ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لكم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ اللہ کہتے ہیں الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ، کہ اللہ له ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہ، وما لكم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی ولی اور نہ ہی کوئی مددگار۔ جی ہاں 100%، 100%، 100%، 200%۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی آیت سے سمجھانے کی کوشش کی ہے اوپر والی بات کو، کہ اس کی ہی بادشاہت ہے، ٹھیک ہے نا۔ پہلے اس سے اوپر والی آیت کہاں ختم کی، علی کل شیء قدیر، اس کے پاس ہر چیز کی طاقت ہے، وہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ پھر اگلی والی آیت میں پھر ریپیٹ کیا ہے اسی بات کو، کیا کہ لہو ملک السماوات والارض، ٹھیک ہے نا، کہ اسی کے لیے ہے، لہو، اسی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، بادشاہت سماوات اور ارض، زمینوں کی، یعنی کہ پھر وہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے کہ اسی کے بعد طاقت ہے۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ کو پتہ ہے تمہارے لیے کیا اچھا ہے، مجھ کو پتہ ہے کس چیز کی کب ضرورت ہے، مجھ کو پتہ ہے کہ کب بارش برسانی ہے اور کب نہیں برسانی، مجھ کو پتہ ہے کہ کب جو ہے وہ سورج کا نکلنا ضروری ہے اور کب نکلنا ضروری نہیں ہے۔ تو اب میں ڈیسائیڈ کروں گا نا کہ تم کو کون سی چیز دینی ہے، کب دینی ہے۔ تم یہ سوال کرتے رہو اوٹ پٹانگ قسم کے، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ ہم یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی اوپر والی بات کو کس طرح سے کلیئر کیا ہے، آپ سمجھے، ذرا غور کریں۔ اس کے بعد میں آپ کو مثال بھی دوں گا، آپ کے سوال کا جواب بھی دوں گا۔ اس کے بعد والی آیت جو ہے نا وہ اور امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے، ان سے
ان کے لوگ کس طرح سے سوال کرتے تھے. ابھی یہ سورہ بقرہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں ایک گائے کا قصہ ہے. گائے کالی ہو کہ نیلی ہو کہ پیلی ہو کہ لمبی ہو کہ چوڑی ہو کہ کیا کھاتی ہو کہ پیتی ہو، سوال کر جی کر 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 کہاں جا کے پھنسے؟ ایسی گائے میں جا کے پھنسے جس کو سونے کے بھاؤ تول کر کے لینا پڑ گیا. جی بے شک. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تھا ایک گائے کی قربانی کر دو، گائے پکڑتے قربانی کر دیتے. ہوں. تو کیا ہوتا؟ قبول کرنے والی تو اس کی ذات ہے، وہ گائے کیسی بھی ہوتی ہے قبول کرتی ہے. اب ہم نے کہا کہ کیوں نہ ایسا سوال کیا جائے، ہو سکتا ہے ہماری سے جان چھوٹ جائے. جا کے بھئی گائے نیلی ہو کہ پیلی ہو؟ اچھا وہ کیسی ہو؟ اور اے موسیٰ تم اپنے رب سے پوچھو اور ہمیں تھوڑا سا جو ہے نا اس کے بارے میں بتاؤ. تو وہ پوچھتے 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 پھنستے چلے گئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ یہ اس طرح کے سوالات کرتے رہے ہیں موسیٰ سے، اب کیا یہ تمہارے سے بھی اس طرح کے سوالات کرنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. یہ ابھی آیت آئے گی آگے، یہ جی ابھی آیت ابھی آئے گی، ہم اس کو پڑھیں گے. لیکن جو آپ کا سوال تھا کہ کیا کوئی مثال ہے، تو اماد جی. بھائی اس سے بڑی اور کوئی مثال نہیں ہے کہ ہم نے جب رمضان میں روزوں کی بات کرتے ہیں نا، تو وہ آیت جو ہے نا، آپ اس کو ذرا نکالیے گا اور پڑھ کے روزوں بتائیے گا. کے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کما کتب علی الذین من من قبلکم قبل لعلکم تتقون. لعلکم تو یہ کیا ہے کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں کیسے؟ لعلکم، نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، ہاں جیسا ہاں پچھلے لوگوں پر کیا. کما کتب علی الذین من قبلکم، نو سوری جی جی. من قبلکم، یعنی کہ جیسے کہ آپ لوگوں سے پہلے والے لوگوں پہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پہ روزے کس طرح سے فرض کیے؟ ویسے ہی جیسے ہمارے سے پہلے والے لوگوں پہ. اس کی دو باتیں نکلتی ہیں، یعنی کہ ہمارے لیے بھی روزے فرض ہیں اور ان کے لیے بھی روزے فرض ہیں. یعنی کہ جیسے ان پہ روزے فرض تھے ویسے ہی ہمارے پہ بھی روزے فرض ہیں. لیکن اس کے دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ جس طریقہ سے جو طریقہ کار ان کو دیا گیا تھا روزوں کا، وہی طریقہ کار ہمیں بھی دیا گیا. اس سے دونوں ہی باتیں نکلتی ہیں اور دونوں ہی باتیں صحیح ہیں. یعنی کہ ایک، ان پہ جس طرح سے اللہ کی عبادت فرض تھی ہمارے پہ بھی فرض تھی، جس طرح سے ان پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور دوسری چیزوں کو فرض کیا اس میں روزے بھی شامل تھے، اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے پہ بھی روزوں کو فرض کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کما کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا پہلے کس طرح سے روزے؟ ایک روزہ جو ہے اس میں ہم ایک وقت کھاتے تھے، کھانا کھانے کا وقت مقرر تھا کہ ہم نے کھانا کھانا ہے افطار کے ٹائم پہ، بس اس کے بعد ہم نے کھانا نہیں کھانا. اور دوسرا یہ کہ روزہ اگر جو نہیں رکھنا چاہتا وہ فدیہ دے سکتا ہے، آپشنل ہے. فدیہ دینے کے بعد وہ روزہ نہ فدیہ دے سکتا ہے، تو وہ روزہ نہ رکھے، فدیہ دے دے. اچھا اب اس میں تبدیلی کیسے آئی؟ تو اس کے بارے میں ایک متفقہ ہمارے پاس جو حدیث ہے اور جو ہمارے پاس واقعہ ہے، اس میں کیا ہے کہ ایک صحابی جو ہے وہ کھانا کھانے کے بعد سو گئے، کھانا کھانے سے پہلے سو گئے، افطار کرنے سے پہلے آئے کام سے اور کام سے آ کے بیٹھے اور سو گئے. ان کے سونے کی وجہ سے وہ وقت جو افطار کا تھا وہ نکل گیا. اب ان کی جب آنکھ کھلی تو دوسرا روزہ شروع ہو چکا تھا. تو اس طرح سے کنٹینیوس ان کے ساتھ 2 دن ہوا. تو 2 دن ہونے کے بعد وہ اتنے زیادہ نڈھال ہو گئے، اتنے زیادہ پریشان ہو گئے کہ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک تبدیلی کی. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اب میں تم کو ایک نیا میتھڈ دے رہا ہوں، میں تم کو ایک نیا جو ہے وہ طریقہ کار بتا رہا ہوں. اور اس میں کیا ہے کہ ہمارا اب روزہ جو ہوگا وہ اٹ از ناٹ لائک پیپل بیفور، پہلے والے لوگوں کی طرح سے نہیں ہے. وہ کیسے ہے کہ اس میں ہم روزہ رکھیں گے صبح سے لے کے اور شام تک. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا پورا طریقہ کار بتایا ہے کہ صبح سورج سے نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے کے بعد ہمارا روزہ افطار ہوگا. اور اس آیت کو آپ دیکھ لیجئے عماد بھائی، یہ آیت بھی ذرا پڑھ دیجئے آپ. کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. ایگزیکٹلی جی. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اس کو تبدیل کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا تبدیلی دی کہ اب ہمارے پاس روزے کے جو اوقات ہیں وہ مقرر کر دیے ایک حد کے اندر. نمبر 1 نمبر 2 اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی مباشرت کی رات کے ٹائم پہ. نمبر 3 اب ہمارے پاس روزے فرض ہو گئے. اب آپ فدیہ دے کے روزہ چھوڑ نہیں سکتے انلیس کہ ایکسیپشن آ جائے، اور وہ کیا ہے کہ آپ مریض ہو یا سفر میں ہو، ورنہ آپ کو روزہ رکھنا ہی ہے. لیکن اس سے پہلے والے جو پہلا طریقہ کار تھا اس میں کیا تھا کہ آپ اگر چاہیں، آپ کے پیسے ہیں، آپ فدیہ دینا چاہیں، آپ فدیہ دے کے روزہ چھوڑ سکتے ہیں. دیٹ از ہاؤ، اس طریقے سے
ہم سے پہلے لوگ یعنی کہ یہودی اور عیسائیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روزہ رکھوایا تھا، روزہ فرض کیا تھا ان پہ. تو پہلے اللہ نے ہمیں اسی طریقے سے روزہ رکھنے کا حکم دیا، لیکن پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو تبدیل کر دیا. تو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ میں تم کو اگر کوئی چیز دیتا ہوں یا اس کو تبدیل کرتا ہوں تو اس کو اس سے بہتر چیز سے تبدیل کرتا ہوں. اور یہی اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ہمارے لیے اللہ جو ہے جب کوئی نئی چیز لے کر آیا ہے یا کوئی چیز تبدیل کی ہے تو اس سے پہلے والی سے بہتر اور اچھی چیز سے اس کو تبدیل کیا. اس کی ایک اور مثال میں ایسے دیتا ہوں کہ جوس کے لیے سبت یعنی کہ 7th ڈے جو ہے 7واں دن، ہفتے کا دن نارملی ہم اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں، بہت امپورٹنٹ ہوتا تھا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ابھی بھی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو حکم دیا ہوتا ہے کہ وہ اس دن وہ صرف اور صرف عبادت کریں گے، کوئی کام نہیں کریں گے. اور اس کے بارے میں پورا ایک واقعہ بھی سورہ بقرہ میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ کس طرح سے ان کے لیے اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عبادت کا ٹائم رکھا تھا. اور وہ عبادت کرنے کے لیے جب جاتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے کہ پیچھے اپنے کاروبار کا بندوبست کر کے جاتے تھے، یعنی کہ اپنے مچھلیوں کو پکڑنے کا طریقہ کار ایک انہوں نے بنایا ہوا تھا، تو تاکہ سیٹرڈے کو اگر وہ عبادت کر بھی رہے ہیں تو ان کا کاروبار متاثر نہ ہو اور پیچھے ان کے مچھلیاں جو ہیں وہ پکڑتے رہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو پھر ان کو اس کے سزا کے طور پہ ان کو قردۃ خاسئین یعنی کہ بندر بنایا. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. انہوں نے سرکشی سبت کے معاملے میں تو اللہ نے پھر سزا دی. ایگزیکٹلی. تو اب یہ والی چیز، یہ والا جو عمل ہے، یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فرض کیا تھا ہمارے پر فرض نہیں کیا. ہمارے پاس سبت کا کوئی ہمارے پاس سیٹرڈے کو کوئی عبادت ایسی خاص مقرر نہیں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، بسائڈس کہ جو ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور اگر رمضان آ جائے تو روزے رکھنے ہیں. اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے پر وہ اس طریقے سے وہ عمل عبادت کا جو ان کے لیے کیا تھا ہمارے لیے نہیں کیا. تو اب وہ دیکھنے والے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا، وہی رب ہے، وہی سب کچھ ہے، اس نے ہمیں تو یہ 7 دن کا یہ دیا، تم کو نہیں دیا. کیوں نہیں دیا بھائی ہم کو فرائیڈے دیا اللہ نے. ہاں، اور میں وہ آیت یا ایھا اذا جاء الذین نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو جمعہ دیا اور اس میں عبادت کا طریقہ کار کو تھوڑا سا تبدیل کر دیا. یہ اللہ کی مرضی ہے، اس کی قدرت ہے. اور اللہ نے کیا کہا، اور جمعے کے بعد کیا کرو، اور تم جمعے کے وقت اپنے کاروبار بند کر دو. طریقہ کار وہی ہے، سبت والا طریقہ کار ہے، چیزیں وہی ہیں، مقصد وہی ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تبدیلی کر دی. اب یہ اس کی حکمت ہے. جمعہ کے دن کا آپ بتا رہے تھے، تو کیا سبت کی طرح ہم بھی کاروبار نہ کریں جمعہ کے بعد یا کریں؟ نہیں، اللہ نے تو ہمیں کہا ہے کہ اور اس کے بعد تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. یہ قرآن کی آیت ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، اور ہمیں جمعے کے بعد جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرنے اور زمین میں پھیلنے اور جا کے اللہ کا فضل تلاش کرنے، روزی تلاش کرنے، لوگوں سے ملنے، بات چیت کرنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا. اور میں تو یہ اس بات پہ میں آپ کو بالکل بتا سکتا ہوں کہ جمعے والے دن آپ شام کو کاروبار کرنے کی کوشش کریں، آپ کو بہت برکت ہوگی. کیونکہ جمعے والے دن کام کے کرنے میں از ٹوٹلی ڈفرنٹ ایز کمپیئر ٹو باقی ادر دنوں میں کام کرنے میں. یہ مجھے تو میرا ایکسپیرینس تو یہ ہے کہ دن میں نہیں، نماز کے بعد آپ نکلیں اور دوستوں سے ملیں اور کاروباری حلقے میں جائیں، اپنا بزنس کریں، اپنی چیزیں کریں، اپنی ڈیلز کریں. اللہ تعالیٰ برکت دینے والا ہے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد تم جمعے کے بعد تم اپنی جو ہے وہ زمین میں پھیل جاؤ اور اپنی اللہ کا فضل تلاش کرو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں پھیل جاؤ اور اس کی فضل کو جو ہے تلاش کرو. ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبيل. اللہ کہتے ہیں ام تريدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تسألوا کہ تم سوال کرو رسولکم اپنے رسول سے، کما سئل موسى من قبل ویسے ہی سوالات جیسے پہلے موسیٰ سے جو ہے کیے گئے. ومن يتبدل الكفر بالایمان، اور جان لو کہ جو ایمان کو کفر سے بدلنا چاہے، فقد ضل سواء السبيل، تو وہ کھلی گمراہی میں جو ہے جا پڑا، بری اور کھلی گمراہی میں جا پڑا.
एग्ज़ैक्टली। तो चूँकि उनके सवाल करने का मकसद हिदायत हासिल करना नहीं, देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सवाल करने से मना नहीं किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सवाल करने को डिस्करेज भी नहीं किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किस बात को मना किया है और किस बात को डिस्करेज किया है, वो नीयत है, वो इंटेंशन है जिससे आप सवाल कर रहे हैं। अगर आप दूसरे को नीचे दिखाने के लिए, उसको ज़लील करने के लिए, उसको क्रिटिसाइज़ करने के लिए या उसके काम में, उसकी बात के अंदर से कीड़े निकालने के लिए, और ख़ास तौर पे इस वक़्त में जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हकीकी पैगाम लेकर आ रहे हैं, मैसेज लेकर आ रहे हैं। उस वक़्त जो सवालात हैं, उसकी नौइयत कुछ और है, उसकी नौइयत इन लोगों के हिसाब से कुछ और है कि ये, जैसे कि मैंने आपको मिसाल दी है कि सूरह बकरा की आयत, सूरह बकरा में जो गाय है, उसके गाय के बारे में जो सवालात हो रहे थे, वो इसलिए नहीं हो रहे थे कि उनको एक अच्छी से अच्छी गाय चाहिए थी, वो इसलिए हो रहे थे ताकि वो जान छूट जाए कि हमें कोई गाय की कुर्बानी करनी ना पड़े। कि अल्लाह हमें कोई ऐसी गाय बताए जो मौजूद ही ना हो, तो हम कहें कि भई हमें तो मिली नहीं, जान छूट गई। अल्लाह हमें जो है बगैर गाय के जो है ना वो काम हमारा कर दे जो वो करवाना चाहते। तो एक्चुअली उस वक़्त उनकी नीयत मज़ीद जानने की नहीं थी, बल्कि उनकी नीयत उस काम से बचने की थी। तो सवालात जो थे वो इसलिए थे कि इस काम से बचा जाए। इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे भी यही कह रहे हैं कि ये मूसा से जो लोग सवाल करते थे इस नीयत से कि इन कामों से बचा जा सके, तो तुम उस चक्कर में मत पड़ना। तुम भी क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह के सवालात और मुतालबात करना चाहते हो, जिस तरह के मूसा ने किए? ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं, बिल्कुल साफ वाज़ेह तौर पे। और ख़ास तौर पे जब कुरान नाज़िल हो रहा था, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मना किया था कि आप जब कुरान नाज़िल हो रहा है, उस वक़्त इस तरह के सवालात ना करें, क्योंकि बाज़ सवालात ऐसे हो सकते हैं जिनके जवाबात अगर आ जाएँ तो आपके लिए शर्मिंदगी का बाइस हो सकते हैं। वो आयत है जी, एक। सूरह माइदा की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तसअलू अन अशियाअ इन तुब्दा लकुम तसुकुम व इन तसअलू अन्हा हीन युनज़्ज़लुल कुरआनु तुब्दा लकुम अफ़ल्लाहु अन्हा वल्लाहु गफ़ूरुन हलीम। अल्लाह कहते हैं, ऐ ईमान वालों, ऐसी बातें मत पूछो कि अगर तुम पर ज़ाहिर कर दी जाए तो तुम्हें नागवार हो, और अगर तुम ज़माने नुज़ूल कुरान में इन बातों को पूछोगे तो तुम पर ज़ाहिर कर दी जाएँगी ये सारी बातें। और इससे पहले कि पुराने जो तुम्हारे सवालात थे, गुज़िश्ता सवालात, अल्लाह ने उसको माफ़ कर दिए हैं, और वो बड़ी मग़फ़िरत वाला है, बड़ा जो है इल्म और बुर्दबारी वाला। बेशक, 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 बेशक। बिल्कुल वैसी मिसाल है जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें किस्सा बताया कि उन्होंने कहा मूसा से, क्या है मूसा तुम अपने परवरदिगार से पूछो कि वो गाय कैसी हो? अब मूसा ने कहा कि भई तुम क्या करते हो कि तुम मज़ाक करते हो? उन्होंने कहा हम हरगिज़ मज़ाक करने वाले नहीं हैं, हम तो सीरियस बात कर रहे हैं। मूसा ने पूछा, अल्लाह ने जवाब दिया। फँस गए। मैंने कहा यार ये तो मसला हो गया। अच्छा अब मज़ीद ये पूछो, ये पूछो। तो जवाब आते गए, वो पूछते गए, जवाब आते गए। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये यहाँ पे भी यही बात की और कुरान में यही बात की कि जिस वक़्त कुरान नाज़िल हो रहा है उस वक़्त वो बात मत पूछो। मतलब जिस हद तक पूछने की है उतनी पूछो। लेकिन अगेन सवाल करने को और बात को समझने के लिए साफ़ नीयत से बात को समझने के लिए, अल्लाह को समझने के लिए, उस तक पहुँचने के लिए सवाल करने और सोचने पे कोई कदगन नहीं है। कोई उसके ऊपर बुनियादी तौर पे कोई पाबंदी नहीं है। अल्लाह ने कोई ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई है। अगेन बुरी नीयत से ये सब करने पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऑलरेडी कह दिया, मना कर दिया। जी मात भाई। तो अज़ीज़ साथियों, हमारा जो आज का टॉपिक वो बड़ा ही ब्यूटीफुली जो है एक्सप्लेन किया उस्ताद हारून सिद्दीकी साहब ने। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जो है हारून साहब के इल्म में जो है मज़ीद इज़ाफ़ा करे, और इसी तरह जो है बेहतरीन अंदाज़ में उम्मत को कुरान जो है समझाने वाला, और साथ में सबको जो है अमल करने वाला उस पर जो है बनाए। इंशाल्लाह अगली नशिस्त में आप अगले टॉपिक्स के साथ जो है आपके सामने पेश होंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, समझ आई है, तो मेक श्योर करें कि आप इसको एक लाइक ज़रूर करें, और कमेंट के थ्रू आपको बताएं कि अगर आप अपने तौर पे कोई डिस्कशन जो है किसी आयत पे चाहते हैं, तो वो भी जो है इंशाल्लाह रिफ्लेक्ट की जाएगी। सो जज़ाकल्लाह खैर हारून भाई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।